جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 40 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جو کہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی چیزوں کے احوال. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی. بظاہر تو اس حدیث مبارکہ سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مراد ہے، اور دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے شہد کا شربت یا کھجوروں کا نبیذ مراد ہو. دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی کھانے کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. جو حاضر ہوتا وہی تناول فرما لیتے، لیکن میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا خاص اہتمام تھا. سقیہ جو مدینہ طیبہ سے کئی میل پر ہے، وہاں سے میٹھا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ بھی یہ تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اپنی محبت عطا فرما جو میرے لیے اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھیں. وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. میں دائیں جانب تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بائیں جانب تھے. مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے کہ تو دائیں جانب ہے. اگر تو اپنی خوشی سے چاہے تو خالد کو ترجیح دے. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی چیز کھلائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اے اللہ، تو اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما. اور جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرمائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ، اس میں برکت عطا فرما اور زیادتی نصیب فرما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کی چیز کے بعد اس سے بہتر کی دعا اور دودھ کے بعد اس میں زیادتی کی دعا اس لیے تعلیم فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ کے علاوہ
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے دودھ پیش کیا کیونکہ وہ دائیں جانب تھے، اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ بائیں جانب تھے، اور جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ پیالے کا دور داہنے ہاتھ سے چلنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دینا اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر میں بڑے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم مقصود تھی کہ حق اگرچہ ان کا ہے مگر خود ان کو چاہیے کہ بڑے کی ترجیح کی رعایت کریں۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے کی اہمیت زیادہ تھی، اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کا ثبوت پیش کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے رب۔ سن 1 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زفاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھوایا، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ بیر روما کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ نماز کی فرضیت ترتیب سے ہوئی، اور باقاعدہ نماز کے شروع میں اذان کی بھی ابتدا ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تصدیق فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم صریح طور دیا، اور حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان کی آواز سن کر ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ہماری ہیڈنگ ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے مدینہ منورہ میں مہاجرین کا بیمار ہونا۔ اس زمانے میں مدینے کی آب و ہوا اور زمین وبا اور بخار والی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحت اور سلامتی والی ہو گئی۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس وبا میں مبتلا ہوئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ حضرت بلال اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ایک گوشے میں دیکھا۔ وہ کفار پر لعنت بھیج رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں مکہ شریف سے نکال دیا۔ وہ مکہ کے چشموں، باغوں اور مرغزاروں کی یاد میں اشعار پڑھ رہے تھے، اور بخار میں واویلا اور مدہوشی میں بے اختیار کہہ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے احوال کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کو ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ ہم مکہ کو رکھتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ منورہ کی ہوا کو ہمارے جسموں کے لیے درست بنا دے، اور ہمارے ناپنے تولنے کے پیالوں میں برکت دے دے، اور اس جگہ سے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وبا اور بخار سے مدینہ منورہ کو پاک کر دیا، اور اس بیماری کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دیا جو شرک کا مرکز تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو شدید بخار میں مبتلا ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے کمزور ہو گئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا، بیٹھنے والے کی نماز
کھڑے ہونے والے کی نماز سے اجر میں نصف ہے۔ اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشقت برداشت کرتے اور شدید ضعف اور بیماری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تاکہ قیام کا اجر اور اس کی فضیلت حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، نہ اس میں دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ طاعون۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ اسی اثناء میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے۔ اول تو لڑکا پیدا ہی نہ ہوتا، اگر پیدا ہوتا تو وہ مر جاتا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، کسی نے غور نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن اس دوران 4-6 ماہ گزر گئے تو لوگوں کو شبہ ہونا شروع ہو گیا اور یہودیوں نے شور مچا دیا کہ سحرنا المسلمین، کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا، ان کی نسل اب بند کر دی ہے، اب کوئی لڑکا ان میں پیدا نہیں ہوگا۔ جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو نسل تو ختم ہی ہو جائے گی، پھر ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کفر کی اس قید کو، اس مکر کو، اس پروپیگنڈے کو بھی توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ منتخب فرمایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچیں، یہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں باپ کی طرف سے، لیکن ماں دونوں کی الگ ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ جب مدینہ شریف پہنچیں تو ان کے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے لڑکے کی ولادت ہوئی، اور وہ لڑکا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ اسلام کا سپہ سالار تھا۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا، لوگ اس کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی، اولو ما دخل فی جوفہ ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ دن گزرتے گئے، لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہیں، ماں بھی ماشاء اللہ زندہ ہیں، تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور پورے مدینہ شریف میں نعرے لگائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جھوٹ بولتے ہیں یہودی کہ جادو کر دیا ہے، دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس وقت بھی مدینہ والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، اور جب ظالم حجاج بن یوسف نے مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی پر لٹکایا تھا، اس وقت بھی ایک جماعت نعرے لگا رہی تھی، لیکن پیدائش پر نعرے لگانے والے بہت اچھے لوگ تھے، ولادت پر خوشی منا رہے تھے، اور یہ لوگ پھانسی پر خوشی منا رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں کہ بیٹا سولی پر لٹک رہا ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزریں اور فرمایا، اچھا میرا سوار ابھی تک گھوڑے سے اترا نہیں۔ اتنی بہادر خاتون تھیں، اور اللہ نے اتنی عزت دی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا،
رحم اللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ رحم اللہ، اللہ رحمت فرمائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور وَلَعَنَ مَنْ صَلَبَهُ، اور اس پر لعنت کرے جس نے اس کو پھانسی دی۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ تو کروڑوں لعنتیں برس رہی ہیں، تو کہنے لگا کہ اتارو اس کو نیچے، ورنہ میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لعنتیں ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے اتار کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھیڑیے کا کلام کرنا ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ سن 1 ہجری میں جو واقعات ہوئے ان میں سے بھیڑیے کا کلام کرنا بھی احادیث میں وارد ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیا ریوڑ سے ایک بکری لے کر بھاگا۔ چرواہا اس بھیڑیے کے تعاقب میں گیا اور اس سے بکری چھین لی۔ بھیڑیے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تعجب ہے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ کے باغات کے درمیان گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے اور تو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ چرواہا جو یہودی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بھیڑیے کا قصہ سنایا۔ اسی طرح قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اور ابھی گھر لوٹ کر نہ آئے گا کہ اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا اس کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے سب کی خبر دے گا۔ آج ہم یہیں اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اپنے کل کے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے